بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے اور قدوری کے اندر کتاب الطہارت ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ طہارت ہم جو حاصل کریں گے، وضو یا غسل، حدث اصغر یا حدث اکبر، تو کس چیز سے حاصل کریں گے؟ تو ظاہر ہے وہ پانی سے حاصل کریں گے۔ تو پانی کی کچھ مختلف اقسام ہیں، تو ان اقسام کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہر ایک قسم کا حکم بیان کریں گے کہ کس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے اور کس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے آج پانیوں کا بیان شروع ہو رہا ہے، تقریباً اگلے بھی 1-2 لیکچر اسی سے متعلق ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق کا تکرار کیا ہوگا اور اس کو سمجھ لیا ہوگا اور اگلے سبق کا بھی مطالعہ کر کے آئے ہوں گے۔ تو آج کی جو عبارت ہے اس میں ہم متعلقہ عبارت کو آج ہم پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے اور ساتھ ساتھ مختصر ترکیب بھی ہوگی۔ پانیوں کی جو اقسام ہیں ان کی ہم وضاحت کریں گے تشریح کے اندر، آخر میں ہم خلاصہ اور ہوم ورک کریں گے۔ تو چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ والطہارۃ من الاحداث جائزۃ یہاں سے ہے، تو میرے ساتھ عبارت پڑھیے۔ والطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار، ولا تجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والثمر، ملا کر پڑھیں گے تو بماء اعتصر من الشجر والثمر، ولا بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل والمرق وماء الباقلاء وماء الورد وماء الزردج، وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد والماء الذي يختلط به الأشنان والصابون والزعفران، وكل ماء إذا وقعت فيه نجاسة لم يجوز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة، وقال عليه السلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده، وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أثر، لأنها لا تستقر مع جريان الماء، والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت في أحد جانبيه نجاسة جاز الوضوء من الجانب الآخر، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه۔ اس کے بعد ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ والطہارۃ من الاحداث جائزۃ جملہ اسمیہ ہے اور معنی ہے کہ احداث یعنی حدث اصغر، حدث اکبر، وضو اور غسل، اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ بماء السماء، جائزتن کے ساتھ متعلق ہے کہ آسمان کے پانی کے ساتھ، جو بارانی بارش کے ذریعے سے جو پانی ہوتا ہے، والاودیتی اور وادیوں کے پانی کے ساتھ، والعیون اور چشموں کے پانی کے ساتھ، والآبار اور کنوؤں کے پانی کے ساتھ، وماء البحار اور سمندری پانی کے ساتھ۔ ولا تجوز الطہارۃ اور طہارت اور پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے، بماء ایسے پانی کے ساتھ، نکرہ اور آگے اعتصر من الشجر والثمر اس کی صفت، جملہ صفت، ایسے پانی کے ساتھ جس کو نچوڑا گیا ہو درخت سے، والثمر اور پھل سے، ولا
اور عطف ہے لا تجوزو کے اوپر کہ اور اسی طریقے سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے بما ان ایسے پانی کے ساتھ غلب علیہ غیرہ، یہ بھی جملہ صفت ہے اس ما ان کے لیے کہ جس کے اوپر دوسری کوئی غیر اس کے علاوہ کوئی چیز غالب آ جائے، پانی کے اوپر غالب آ جائے، فاخرجہ اور نکال دے اس پانی کو عن طبع الماء، پانی کی جو اپنی طبیعت ہوتی ہے، طبیعت یعنی رقت، جو پتلا پن ہوتا ہے پانی کا، اور سیلان اور بہنا، یہ دو طبیعتیں پانی کی ہوتی ہیں، اس پانی سے کی ان دو طبیعتوں سے پانی کو نکال دے تو اس پانی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ کل اشربتی، جس طریقے سے شربتیں ہوتی ہیں، والخلی اور سرکہ، والمرقی اور سالن، وماء الباقلہ اور لوبیا جس پانی کے اندر پکایا جائے وہ پانی، وماء الوردی اور گلاب کا پانی، اور وماء زردج اور گاجر کا پانی، یعنی ان پانی کے اندر جس کے اندر گاجر کو پکایا جائے یا گاجر سے نکلا ہوا جو پانی ہوتا ہے یا گلاب سے نکلا ہوا پانی۔ وتجوز الطہارۃ بماء، اور ایسے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے خالطہ شیء طاہر، جس کے ساتھ کوئی پاک چیز مل جائے، فغیر احد اوصافہ، اور اس نے اس کا صرف ایک وصف تبدیل کیا ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، کماء المدی، جس طریقے سے سیلاب کا پانی ہوتا ہے، والماء الذی، عطف ہے ماء المدی کے اوپر، والماء الذی، اور ایسے پانی کے ساتھ ایسا پانی یختلط بہ الاشنان، جس کے ساتھ اشنان گھاس جو پانی کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ ڈالی گئی ہو، والصابون، یا اس میں صابن ملا ہوا ہو، اور والزعفران، یا زعفران گھاس جس کے ساتھ ملائی گئی ہو۔ وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نِجَاسَةٌ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ، اور ہر وہ پانی، ہر ایسا پانی دائمن جو کھڑا ہوا ہو اپنی جگہ پر، اذا وقعت فیہ نجاست، اگر اس کے اندر نجاست گر جائے، لم یجوز الوضوء بہ، اس کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے، قلیلا کان او کثیرا، چاہے وہ پانی تھوڑا ہو، او کثیرا یا زیادہ ہو، قلیلا یہ خبر مقدم ہے کانا کی، او کثیر، لأن النبی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد امر، حکم دیا ہے بحفظ الماء من النجاستی، کہ پانی کی حفاظت کی جائے نجاست سے، اس چیز کا حکم فرمایا ہے، اور فرمایا لا یبولن، حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز پیشاب نہ کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الراکد، فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر، اور ولا یغتسلن فیہ من الجنابتی، اور نہ ہی جنابت کا غسل اس پانی میں کرے۔ اور دوسری روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا استيقظ احدکم من منامہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے اٹھ جائے، فلا یغمسن، تو ہرگز اپنا ہاتھ نہ ڈالے، فی الاناء، برتن کے اندر، حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی ہاتھوں نے رات کہاں گزاری۔ وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي، اب اس کے مقابلے میں جو پانی چلنے والا ہوتا ہے، جاری پانی ہے، اذا وقعت فیہ نجاست، اگر اس کے اندر نجاست گر جاتی ہے، جاز الوضوء بہ، اس سے وضو کرنا جائز ہے، کب؟ بشرطے کہ، اذا کا معنی بشرطے کہ، لم یرا، دکھائی نہ دے، لہا، اس نجاست کا، اثر اس جاری پانی کے اندر، لأنہا لا تستقر، دلیل بتا رہے ہیں اس لیے جائز ہے جاری پانی سے طہارت حاصل کرنا، اس لیے کہ لا تستقر، کہ وہ نجاست، ہا ضمیر اس نجاست کی طرف راجع ہو رہی ہے، یہ اس نجاست کی طرف، کہ یہ نجاست لا تستقر، ٹھہرتی نہیں ہے، مع جریان الماء، پانی کے چلنے کی وجہ سے یا پانی کے چلنے کے ساتھ، والغدیر العظیم، جو بڑا تالاب ہوتا ہے، الذی، ایسا تالاب، لا یتحرک احد طرفیہ، جس کی 2 اطراف میں سے 2 کناروں میں سے ایک کنارہ حرکت نہ کرے، کب؟ بتحریک الطرف الآخر، دوسرے کنارے کو حرکت دینے کی وجہ سے،
جب اس طرح کا بڑا تالاب ہے تو اذا وقعت، اگر اس میں گر جائے نجاست، تو فی احد جانبیہ، اس کی کسی ایک طرف میں نجاست گر جائے تو جاز الوضوء من الجانب الاخر، تو دوسری جانب سے وضو کرنا اس کے جائز ہے۔ کیوں؟ لأن الظاہر، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ ان النجاست لا تصل الیہ، کہ نجاست اس دوسرے کنارے کی طرف نہیں گئی ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا ترجمہ اور مختصر ترکیب۔ تو عزیز طلبہ کرام، جیسے کہ آپ نے عبارت سنی اور ترجمہ کیا، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے والطہارۃ من الاحداث جائزۃ سے مصنف کی غرض کیا ہے، کیا بیان کرنا مقصود ہے، کہ پانی جس سے ہم طہارت حاصل کریں گے وہ پانی کچھ قسم کا ہے، کچھ اقسام ہیں اس پانی کی، تو اس لیے یہاں سے اس کی ان اقسام کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اور پانی کی جو اقسام ہیں وہ ابتداً دو قسمیں ہیں، مائع مطلق اور مائع مقید۔ مائع مطلق جیسے مطلقاً جو پانی ہوتا ہے، جس طریقے سے یہ چار قسم کا پانی ہے، 1، 2، 3 اور یہ 4 اور یہ تقریباً 5، یہ 5 قسم کا جو پانی ہے اس کو مائع مطلق کہتے ہیں، یعنی بارش کا پانی اور وادیوں کا پانی، یعنی جو نالہ آ رہا ہوتا ہے، پہلے کوئی چشمہ ہوتا ہے وہاں سے ایسے نالے آ رہے ہوتے ہیں، نہریں جو ہوتی ہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، والعیون، اور یہ چشمے کہیں سے پھوٹ پڑے اور اس کا پانی ہوتا ہے، اور اس کو قدرتی پانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، والآبار، اور کنوؤں کا پانی، وماء البحار، اور سمندری اور دریاؤں کا پانی۔ تو یہ 5 قسم کا جو پانی ہے اس کا نام ہے مائع مطلق، اس کو کہتے ہیں مائع مطلق۔ اس کے ساتھ تو فرما دیا کہ الطہارۃ جائزۃ بماء السماء والأودية والعجون، اس کے ساتھ تو جائز ہے۔ اب رہے گی یہاں سے آگے بات، یہ ہے مائع مقید کا ذکر یہاں سے آگے شروع ہو گیا۔ تو مائع مقید کے اندر تفصیل ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، آگے آ بھی رہا ہے کہ اگر ایسا پانی کہ جس کے اندر کوئی چیز مل جائے، پانی کی خاص طور پہ 2 صفت ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس کی رقت، رقت کہتے ہیں پانی کی جو پتلا پن ہوتا ہے نا، دیکھیں پانی پتلا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں دودھ، شہد، دہی یہ گاڑھا ہوتا ہے، تو پتلا پن یہ پانی کی ایک صفت ہے۔ اور دوسری صفت ہے پانی کی، وہ ہے سیلان، سیلان کہتے ہیں پانی کا بہنا، تو ایک ہوتا ہے رقت اور ایک ہوتا ہے سیلان۔ تو یہ سیلان اور رقت اگر یہ باقی رہتے ہیں کسی پانی کے اندر تو سمجھ لیں کہ یہ پانی، اس کو پانی کہا جائے گا۔ اگر ان دو میں سے کوئی ایک یا دونوں زائل ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ پانی نہیں ہے، اس کا نام ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ اسی کرائٹیریے کو اور اسی اصول کو مد نظر رکھیں گے۔ لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے اگر کسی پانی کے اندر کوئی چیز اوپر سے ڈال دی ہے یا وہ خود کسی چیز سے نچوڑا ہوا ہے، اب اگر اس کے اندر یہ دونوں صفات ہیں، یہ 2 پانی کے اوصاف ہیں، اس کے علاوہ 3 اوصاف پانی کی اور بھی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا رنگ، اس کا کلر، جو پانی کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے، اور دوسرا ہے پانی کا ذائقہ، اور تیسرا ہوتا ہے پانی کا بو، یعنی پانی کے سے سونگھتے ہوئے کیا بو آتی ہے۔ تو یہ 3 اوصاف اور بھی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جو مین پانی کا جو یعنی جس سے پانی کہا جائے گا اس کے اندر تو یہ مین صفات یہ اوپر 2 ہیں، رقت اور سیلان، بہنے کی اس کے اندر یعنی قدرت ہو اور پتلا پن ہو، اور نیچے جو اس کی صفات ہیں یہ اس کے بعد کی پھر ذیلی صفات ہیں اس کی، رنگ، ذائقہ اور بو۔ اب جو اوپر والی 2 صفتیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چلی گئی تو وہ پانی نہیں رہے گا، اس کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نیچے والی جو ہیں اس میں پھر یہ تفصیل ہوگی کہ اگر کوئی زیادہ صفت اس میں سے یعنی 2 صفات اس میں سے چلی جائیں یا 3 چلی جائیں تو پھر تو طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایک صفت چلی جائے اور 2 باقی ہوں اور ساتھ ساتھ اس پانی کے اندر کوئی چیز جو گری بھی ہے وہ پاک چیز ہو تو طہارت حاصل کرنا جائز ہوگا۔ اب اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اب دیکھیں کہ ولا تجوز الطہارۃ بماء اغتصر من الشجر، کہ اس پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے جس کو نچوڑا گیا ہو درخت سے۔ اب
درخت سے جو پانی نچوڑیں گے، چاہے وہ چھوٹا درخت ہو یا کوئی سبزی ہو یا کوئی بڑا درخت ہو، اس سے جو پانی نچوڑیں گے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پانی ہے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ اس کا رس ہے، درخت کا رس ہم اس کو کہیں گے۔ بس ثمری، اور پھل سے جو نچوڑا ہوا ہوگا اس کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پانی ہے، بلکہ ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ تو اس پھل کا رس ہے۔ تو اس کا نام پانی نہیں ہوتا، اس کا نام رس ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ اس کے اندر رقت بھی نہیں ہوتی، پتلا پان بھی نہیں ہوتا، وہ گاڑھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ سیب سے اس کا رس نکال دو، انار سے نکال دو، اور کسی اور پھل سے نکال دو، تو اس کے اندر نہ رقت ہوتی ہے، پتلا پان بھی نہیں ہوتا، اور وہ بہتا بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ پانی نہیں ہے، وہ مائع مقید ہو گیا ہے، مائع مطلق کے حکم میں نہیں ہے۔ لہٰذا مائع مقید بھی وہ ہوگا جس سے طہارت حاصل کریں گے جو مائع مطلق کے قریب قریب ہو، جبکہ یہ تو مائع مطلق کے قریب نہیں ہے۔ ولا بما ان غلب علیہ غیرہ، اور نہ ہی اس پانی کے ساتھ جس کے اوپر غیر کا غلبہ ہو جائے، یعنی یہ ایک مائع مقید کی ایک دوسری قسم ہے کہ وہ پانی جس کے اوپر کوئی دوسری چیز غالب آ گئی ہو۔ آگے مثالیں آ رہی ہیں، فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ، اور پانی کی طبیعت سے اس کو نکال دیو۔ پانی کی طبیعت کیا ہے؟ یہ پانی کی طبیعت ہے رقت اور سیلان، یہ پانی کی طبیعت ہے، ایک رقت اور ایک سیلان۔ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دو پانی کی طبیعت ہیں، اور نیچے جو تین ہیں رنگ، ذائقہ اور بو، یہ پانی کے اوصاف ہیں۔ لہٰذا دوسری قسم مائع مطلق کی، مائع مقید کی، کہ جس کے اندر اوپر کوئی چیز غالب آ جائے اور اس کو نکال دے اس کی طبیعت سے اور رقت اور سیلان سے، جیسے کہ اشربہ ہیں، شربتیں جو ہم بنا لیتے ہیں، تو وہ پانی رقت اور سیلان طبیعت اس سے نکل جاتا ہے۔ والخل، اور سرکے کے اندر بھی دیکھیں وہ گاڑھا ہوتا ہے، سالن تو خود بھی گاڑھا ہوتا ہے، اور لوبیا کے اندر پانی ڈال کر لوبیا کو پکا دیا تو وہ بھی گاڑھا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو دو قسمیں ہیں مائع مقید کی، چونکہ یہ پانی ہی نہیں رہا، اس کا نام بھی چینج ہو گیا اور اس کی طبیعت بھی چینج ہوگی، اس لیے اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دے دی، وماء الوردی، گلاب کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی گاڑھا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے گاجر سے نکلا ہوا جو پانی ہوتا ہے اور وہ بھی گاڑھا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دوسری قسم مائع مقید کی یہاں پہ مکمل ہوگی مثالوں کے ساتھ۔ تیسری قسم مائع مقید کی یہاں سے شروع ہوگی ہے وتجوز الطہارۃ بماء خالطہ شیء طاہر، کہ ایسے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہو جائے گا جس کے ساتھ کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کا صرف ایک وصف تبدیل کر دے، رنگ، ذائقہ اور بو میں سے صرف ایک وصف تبدیل کر دے، جیسے کہ ہم نے ابتدا میں بتایا تھا کہ اوصاف میں سے کوئی ایک وصف اگر چینج ہو جائے اور چیز اس کے اندر پاک ملی ہو تو پھر وہ پانی پاک ہی ہوگا، بشرطے کہ اس کی طبیعت یعنی رقت اور سیلان باقی ہو۔ کماء المدی، جیسے کہ سیلاب کا پانی ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ گاڑھا نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر صرف وہ جھاگ ہوتی ہے اور تنکے ونکے وہ لے کر آیا ہوتا ہے، اس لیے وہ صرف اس کا رنگ خراب ہوتا ہے، باقی وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس طریقے سے والماء الذی یختلط بہ الاشنان، یعنی پہلے زمانے میں یہ جو اشنان ہے، اس کے پتے، یہ گھاس ہے ایک طرح کی، اس کو ڈالا جاتا تھا، اس سے پانی مزید صاف ہوتا تھا، مزید پانی کے اندر شائننگ آتی تھی اور اس سے پانی خراب نہیں ہوتا تھا۔ بس صابن، اور یہ پہلے جو صابن ہوتا تھا وہ کچھ ریٹھے جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز تھی، یا یہ کہ اس وقت کا جو صابن تھا، آج کل تو صابن کے اندر بھی اگر ہو تو وہ بھی صابن پاک ہی ہوتا ہے، اس سے رقت اور سیلان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا پانی کے۔ والزعفران، اور اس طریقے سے زعفران گھاس بھی پانی کو صاف کرنے کے لیے ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر مل جاتی ہیں پانی کے ساتھ تو اس کا صرف ایک ہی صرف کلر چینج ہوتا ہے، باقی چیزیں اس کی چینج نہیں ہوتی، اس لیے ان کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مائع مقید کی انہوں نے تین قسمیں کر دیں، ایک وہ کہ جس کے اندر کوئی نجس چیز مل جائے وہ ناپاک ہو جائے گا، یا یہ کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کے اوپر غالب آ کر اس کی طبیعت سے نکال دے، اور تیسری چیز پاک چیز اس کے اندر مل جائے اور اس کا کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے، تو ایسے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ آگے ہے ناظرین وکل ماء دائم، سے یہاں سے آگے یہ پانی کی دو مزید قسمیں کر رہے ہیں کہ جو بھی پانی مائع مطلق ہو یا مائع مقید ہو، یا تو وہ دائم ہوگا یعنی ٹھہرا ہوا ہوگا یا جاری ہوگا۔ اگر ٹھہرا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر
چھوٹی سی بھی نجاست بھی اگر گر گئی، تھوڑی سی نجاست بھی گر گئی تو اذا وقعت فیہ نجاست لم یجوز الوضو، کیونکہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، نجاست وہیں پہ برقرار ہوگی، لہذا طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، قلیلا کان او کثیرا۔ آگے دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اس سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو یا ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل جنابت نہ کرو، یا کھڑے ہو جاؤ جب آپ نیند سے اٹھ جاؤ تو پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالو، 3 مرتبہ پہلے دھو لو، ان سب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی نجس ہو جاتا ہے نجاست کے گرنے سے، اس لیے منع فرمایا احادیث میں۔ اس کے مقابلے میں جو وہ پانی جو مائع جاری کے حکم میں ہے تو اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، کہتے ہیں کہ اگر اس میں نجاست گر جاتی ہے تو اس سے وضو حاصل کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ آگے یہ بیان فرما دی کہ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ، اس لیے کہ اس صورت میں نجاست وہاں ٹھہرتی نہیں ہے، پانی چل رہا ہے۔ اسی کے ضمن میں والغدیر، آگے غدیر یعنی تالاب کا ذکر فرما دیا کہ بڑا تالاب ہے، 10x10 یا اس سے زیادہ کا تالاب ہے، اور اس کو اس کی علامت یہ ہے بڑا ہونے کی کہ اگر اس کے ایک جانب کو آپ ہاتھ کے ساتھ حرکت دے دو تو یا وضو کرتے وقت تو دوسرا کنارہ ہل نہیں رہا، جب ہل نہیں رہا، حرکت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا وقعت یعنی اس کی اگر ایک طرف اگر نجاست لگی ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، تو دوسری طرف نجاست نہیں پہنچی ہوگی، کیونکہ جب دوسری طرف حرکت ہی نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری طرف نجاست نہیں پہنچی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جاز الوضوء من الجانب الآخر، کیوں؟ اس لیے کہ لأن الظاہر ان النجاست لا تصل الیہ۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کوشش کی ہے کہ مائع مطلق اور مائع مقید کو آپ کے سامنے، مائع مطلق وہی 5 ہو گیا، اور مائع مقید جس کے اندر کوئی چیز مل جائے تو پانی کی جو طبیعت ہے اور پانی کے اوصاف ہیں اگر وہ سارے کے سارے تبدیل ہو جاتے ہیں تو طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کچھ طبیعت باقی ہے اور اوصاف میں سے کم اوصاف زائل ہوئے ہیں اور زیادہ باقی ہیں تو طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ آخر میں مائع مطلق اور مائع مقید جو بھی ہو اس کی 2 قسمیں کر دیں، جاری اور دائم، یعنی ٹھہرا ہوا۔ اگر جاری ہے تو پھر تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کا کوئی اثر اس میں نجاست کا نہ ہو، کیونکہ نجاست چلتی رہتی ہے جاری پانی میں، اور ٹھہرا ہوا پانی ہے تو پھر اس سے نجاست چونکہ اس کے اندر باقی رہتی ہے، اس لیے اس میں طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ رہا آج کا ہمارا سبق، تو اس لیے آپ اس سبق کا اچھی طریقے سے تکرار کریں گے اور پانی کی اقسام کو کھول کر ذرا واضح کریں گے، اپنے پاس ان کو نوٹ کریں گے، یاد کریں گے، اور اگلے سبق کا مطالعہ کر کے آئیں گے۔ یہی آج کا ہمارا ہوم ورک بھی اور ہمارے سبق کا خلاصہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔